میڈم ہمارا مدعا یہ ہے، انجینئر افتخار گرجر صاحب، عظمیٰ جی کہہ رہی ہیں کہ بہت صحت مند ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کو پرسنل جو ہے کک دیا گیا ہے، اس لیے چنتا کی کوئی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے، آج کا پروگرام ہے، بلکہ جو کل بھی پروگرام ہوا اور اس سے پہلے بھی پروگرام آپ نے کیے ہیں، وہ صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں ہے کہ عمران خان زندہ ہے یا عمران خان اللہ نہ کرے کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ جیل سپرڈنٹ کی کیا مجال کیا ہے کہ وہاں پہ جو ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے جو پوری جیل کو چلاتا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ لا اینڈ آرڈر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم ان سے یہی درخواست کریں گے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ وزیر اطلاعات ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا، گورنمنٹ کی چیزوں کو آگے وہ پیش کرتا ہے۔ میں عطا اللہ تارٹ سے یہ کہوں گا کہ اگر یہ ٹھیک ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ آ کے بتا دیں۔ علیمہ خان نے تو ایک اور بھی بڑی بات کی تھی، اس نے بولا تھا کہ کوئی بندہ بتا دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ بہن ہے، میں بڑی محترم ہے میرے لیے، ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، یہ اگر حلفاً قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ عمران خان ٹھیک ٹھاک ہے، تو میں جناب مان لوں گا، کہ کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھی ورکر تھی پاکستان تحریک، ورکر نہیں بلکہ لیڈر تھی۔ تو کسی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو میں نہیں کہتا نا، لیکن جو اس عورت کو یا اس بہن کو میرا اپنا تجربہ ہے کہ یہ سچ بولتی ہے، میرے سامنے کم از کم مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا اور پارٹی عظمیٰ کے جی مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ ساتھ۔ جیل سپریڈنٹنٹ طے کریں گے، عظمیٰ جی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جیل سپریڈنٹنٹ کے اوپر کون بیٹھا ہے، یہ جو پوری پکچر چلا رہا ہے کر کے۔ میں مجھے بات کرنے دیں، بات اس طرح آپ کریں گے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چینل پہ لے کے پاکستان کی غربت کا مذاق مت اڑائیں، کیونکہ دونوں ملک اسی ایک جیسے ہی حالات سے گزرے ہیں۔ چلیں، آپ کے معیشت آپ کی کچھ بہتر ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم سے معیشت بہتر ہے، لیکن یہ آج کا موضوع تو معیشت نہیں ہے ارے نا، سر، آج ہم کا یہی تو موضوع کہتے ہیں، آپ ہم سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ غربت سے لڑیے نا، ہم وہی تو آپ سے کہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہی کہیں، کہتا ہوں، میں ان مدعوں کو لے یہ کے نہیں آ رہا بالکل، ہوں۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مودی نے جو پہلے بیان دیا تھا اقتدار میں آنے کے بعد، اس نے کہا آئیں جنگ کریں، عمران خان کو کہا تھا کہ غربت کے خلاف جنگ کریں، اور عمران خان کی بھی یہی خواہش تھی۔ تو جیل سپرڈنٹ جناب، اس کا کیا کریں بیچارہ، وہ تو جس طرح کلاس روم میں ایک بچہ انگلی کھڑی کرتا ہے نا کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو وہ انگلی کھڑی کر کے وہ اس سے کرنل سے اجازت لے گا۔ تو صرف اور صرف عمران خان کی خیریت سے ہمیں آگاہ کریں۔ بالکل اور عظمیٰ باقی جی، میں وہی کہہ ایک دوں، بات جو ایک پوائنٹ پہ معاملہ اٹکا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ ان کے پریجنوں کو، ڈاکٹر کو، وکیلوں کو ان سے ملنے دیں، یا ان کے کسی لیڈر کو ان کے ساتھ ملنے دیں، بالکل کلیئر ہو میں جائے گا، یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ عظمیٰ جی اینکر صاحب، میں نے دیکھیے، کل بھی بات کی تھی کہ بات ساری کسی کو یہ ہے، یہ بات ساری یہ ہے، سوچنا اب نہیں آپ نے چاہیے۔ مجھ سے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میرا جواب بھی آپ سن لیں۔ جی بات چلے ساری یہ ہے پلیز کہ وہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہیں، وہ مجرم ہیں، ان کو 14 سال کی سزا ہے کرپشن پہ نیب کورٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اس میڈم، مجرم کے وقت کوئی جس طرح کنوکٹڈ کی کے جو کوئی ہیومن حرکتیں رائٹس نہیں ہوتے۔ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ باہر آ کے تو دھرنے دے رہے ہیں اور سیاسی طریقے سے آپ معاملات چلا رہے ہیں، تو جیل میں ایسے نہیں ہوتا۔ جو باقی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ ان کے لیے بھی یہ ساری سیاسی جو ہے رعایت آپ دے دیں، ارے پھر سیاسی باقی قیدی اور عمران خان میں فرق ہے نا۔ بنا دیں۔ آپ مہربانی کریں نا، آپ مہربانی کریں، کوئی آپ رول فرق آف نہیں لا ہے۔ کو فالو کریں۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ہیں،
تو پھر آپ مہربانی کر کے آپ اپنے جو ایشوز ہیں نا انڈیا میں اس پہ فوکس کریں. آپ نے جو دلتس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا ہے, آپ یو ایس کی کانگریس کی رپورٹ دیکھیں جس میں ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ آپ مائنورٹیز کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں انڈیا میں. آپ کے پاس آپ نے کشمیر کو کیا کیا ہوا ہے, کشمیر کو آپ نے اتنا بڑا جیل بنایا ہوا ہے. آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں. میڈم آپ ڈائیورٹ کریے. میں کہوں گا آپ بلوچستان پہ فوکس کریں, آپ طالبان سے لڑائی لڑیں, آپ خیبر پختونخوا کی چنتا کریں, ہے نا, آپ سندھ کی چنتا کریں, آپ پنجاب کی چنتا کریں. جو انٹرنل کانفلکٹس آپ کے دیش کو ختم کرنے کی استھتی میں آ چکے ہیں آپ اس کی چنتا کریں. دیکھیے اینکر صاحب, آپ اپنا چنتا کریں. ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے میڈم. آپ ہمارے تو اسٹیٹ کی اکانومی سے آپ کی اکانومی کم ہے. میں نے کل بھی آپ کو گیان دیا تھا, آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. عظما مجھے ایک بات کرنے دیں. ہاں ٹھیک ہے کریے, گرجر صاحب عظما جی سے پوچھیے. آپ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, او یار کہ کیا کہتے ہیں کہ لالی اکھیاں دی پئی دس دی روئے تسی بھی ہو روئے اسی بھی ہیں, تے لٹن والیاں نے سانو خوب لٹیا, موئے تسی بھی ہو موئے اسی بھی. اب یہ نہ کریں کہ وہ سورگ میں آپ رہ رہے ہیں اور ہم جناب جہنم میں رہ رہے ہیں. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے آج کا. آج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قائد کے بارے میں بتائیے, مجھے بتائیں وہ زندہ ہے مردہ ہے, کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ. آپ اس میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی کہہ دیں کہ عمران خان زندہ ہے, اور میں قسم دیتی ہوں کہ یہ بات جو ہے افغانستان نے دشمن نے ایک پھیلائی ہے, تو میں آپ کی بات مان لوں گا. حالانکہ پوری پارٹی نہیں مانے گی, لیکن میں ضرور مانوں گا, کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں. مجھے وہ سردیوں کی وہ رات یاد ہے کہ جب عمران خان جیل میں پیش ہونے کے لیے آتے تھے. میں سن بات کرنے دیں مجھے پلیز مجھے ایک منٹ میں بات میری بہن نہیں بہن چھوڑے نا بات. نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں جملہ مکمل کر لوں پھر آپ میں پیچھے کدھر تھی اور نہیں تھی. آج کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان 5 سٹار کمفرٹ میں رہ رہا ہے جیل میں. کریں یہ قرآن کے اوپر حلف دیں, قرآن کے اوپر حلف دیں, قرآن کے اوپر حلف دیں, قرآن کے اوپر حلف دیں. اخبار جس مرضی اخبار کو وہ پڑھتا ہے, جس مرضی چینل کو وہ ٹی وی پہ دیکھتا چھوڑے ہے. اس بات کو, اب یہ بتائیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. 8 ڈاکٹر اس کو ڈیلی اس کا معائنہ کرتے ہیں. کہاں دیکھنے جاتے ہیں پورا اسپتال میں. کئی اس کے خدمتگار ہیں جو کہ کسی اور قیدی کو میسر نہیں ہے, کسی اور قیدی کو یہ میسر نہیں ہے. اس نے ہزاروں ملاقاتیں کی ہیں, ہزاروں ملاقاتیں ابھی تک وہ اس نے کی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس کی ہر جو ملاقات ہے وہ سیاست کا رنگ اس میں ہوتا ہے, اور آپ کا جیل مینیول آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاسی رنگ کی ملاقاتیں کریں. آپ نے کرنی ہے تو آپ مہربانی کر کے اپنی فیملی سے, آپ نے ہزاروں ملاقاتیں کی ہیں, لیکن جی آئی ٹی میں پتا چلا کہ علیمہ خان کی 4 ای میل اکاؤنٹس جو ہیں وہاں سے یہ بیانیاں دیتے جیل سے, اور وہ علیمہ خان جا کے وہاں پہ وہ بیانیاں پھر اپنے جبران الیاس کو اور اظہر مشمانی کو پہنچاتی, اور پوری ریاست کے خلاف انہوں نے محاذ کھولا ہوا تھا, اور ریاست کو یہ بدنام کرنے میں پوری دنیا میں لگے ہوئے تھے. تو یہ اجازت نہیں ان کو دی جا سکتی کہ یہ ہر وقت گندی سیاست کریں اور سیاسی مقاصد کے لیے وہاں پہ جیل کے اندر جائیں. جہاں بھکتی ہے ہر شبد میں, کتھاؤں میں چھپے ہیں दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा. धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें. चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.